زینب قتل سانحہ، قصور میں حالات بدستور کشیدہ، اپوزیشن سیاست چمکانے لگی، ملزم کی گرفتاری کے متضاد اطلاعات، معصوم زینب تو سو گئی، حکمراں کب جاگیں گے؟ خیبر پختونخوا میں ای گورننس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اصلاحات، کتنا بدلا ہے خیبر پختونخوا؟ اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بنا کچرا گھر۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ دوسرا روز اور قصور سمیت پاکستان کے دیگر شہروں میں اور سوشل میڈیا پہ کم سن بچی زینب کے لیے انصاف کا شور نہیں تھما بلکہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ زینب کے قاتل اغواکار اور ریپسٹ کو پکڑنے میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ گزشتہ سال ہونے والے قصور میں ہی بچوں کے ریپ اور قتل کے کئی واقعات ہوئے، 12 واقعات بتائے جاتے ہیں، اور پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے جمع کیے گئے ڈی این اے نمونوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے 5 کیسز اور زینب کے ملزم ایک ہی تھا۔ آج احمد رضا قصوری نے دعویٰ کیا کہ چیف جسٹس نے انہیں بتایا تھا کہ خفیہ اداروں نے ملزم کو پکڑ لیا ہے، لیکن چیف جسٹس کے ترجمان نے اس اطلاع کو رد کر دیا۔ پولیس کی اس سے پہلے کیسز میں غفلت اور کوتاہیوں کی وجہ سے لوگ انصاف جلد چاہ رہے ہیں، لیکن کیا انصاف میں جلد بازی کی جا سکتی ہے؟ اس سے پہلے ہونے والے کیسز میں احمد رضا قصوری، شہباز شریف، رانا ثناءاللہ، طاہر القادری، سراج الحق کہاں تھے؟ اگر انصاف کو یقینی بنانا ہے تو مشتعل ہنگامہ آرائی سے انصاف نہیں ملنے والا۔ آج صبح وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے زینب کے والدین سے ملاقات کی۔ کیا وہ میڈیا اور قصور کے ناراض چہروں سے صبح سویرے بچنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اور پھر زینب کے والد نے کیس کی تحقیقات کرنے کے لیے تشکیل دی گئی JIT کے سربراہ کے نام کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کو سربراہ بنانا چاہیے، احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے شخص کو نہیں۔ کیا پاکستان کے ایک چیف جسٹس کا تعلق مسیحی برادری سے نہیں تھا؟ محسوس ہو رہا ہے کہ اصل مسئلے سے ہٹ کر زینب کی لاش پر اب سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ یہی ہماری ٹاپ سٹوری ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے چیئرپرسن جسٹس علی نواز چوہان، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ بھی موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار گیلانی۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ چوہان صاحب، پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گی کیونکہ آپ نے تحقیق بھی کی تھی گزشتہ سال کہ کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے جس کی وجہ سے 10 یا 12 کیسز پہلے بھی ہو چکے ہیں، تو عمل درآمد نہیں ہوا آپ کی سفارشات پر؟ دیکھیے، ہماری پہلی رپورٹ جو قصور پہ آئی وہ 2015 میں آئی۔ میں خود گیا تھا انویسٹیگیشن کرنے جب چلڈرن پورنوگرافی کے کیسز جو تھے وہ ابھر رہے تھے، اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا ہے سوسائٹی کو۔ تو وہ ہم نے یہ ساری فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنائی اور گورنمنٹ کو دی، اور پرائم منسٹر نے بھی اپریشیٹ کیا، اور لا تبدیل ہوا، یعنی سیکشن 292 جو ہے پاکستان کی، کیونکہ اس وقت چائلڈ پورنوگرافی کے اوپر لا نہیں تھا۔ لیکن اس وقت کی میری جو آبزرویشن وہ میں نے یہ لکھا تھا، دی قصور ایپیسوڈ از کلیئر مینیفیسٹیشن آف ڈیکیڈنس ان آر مورل ویلیوز اینڈ دا فیلئر انٹر ایلیا آف ریلیجس لیڈرشپ، political leadership, preventive measures, law enforcing agencies and neighborhood watch. The sociologists will have to diagnose the causes of these failures in democratic and Islamic state and propose curative measures so that recurrence of such like episode is checked. اچھا، اگر کیونکہ ظاہر ہے جو ناکامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو غفلت ہے، وہ آپ نے جیسے نشاندہی کی مذہبی جماعتوں کے رہنما، سیاسی رہنما، انتظامیہ سب میں ہے، لیکن اگر ہم 2 سفارشات کو، زینب کے کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 سفارشات اس وقت آپ بتا سکتے ہیں جن پر عمل نہیں ہوا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم دوبارہ گئے اب اکتوبر میں، تو ہم نے دیکھا کہ کیسز جو ہیں وہ تو ایکوٹ ہو گئے ہیں لوگ، اور پروسیکیوشن جو ہے وہ فیلئر ہے بالکل۔ تو پھر میں نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سے مخاطب ہوا اور ان سے عرض کیا کہ دیکھیے یہ تو آپ چیک کریں اور اپیلیں دائر کریں۔ پروسیکیوٹر جنرل نے مجھے خط لکھا جواباً، اور یہ کہا کہ یہ ہم اس میں اپیلیں نہیں دائر کر سکتے کیونکہ and it has been observed that inadequate evidence has been collected by the investigating officers, thus the learned trial court has rightly acquitted the accused on cogent reasons. تو کس قسم کے شواہد ثبوت ایسے موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے بری ہو گئے؟ دیکھیے، 173 کی جب رپورٹ یہ دائر کرتے ہیں تو اس میں
وہ ایویڈنس دائر ہوتا ہے جس میں میڈیکل ایویڈنس ہے, جس میں اور سٹیٹمنٹس ہیں وٹنسز کی. اگر نہیں تو میڈیکل ایویڈنس بذات خود ایک بہت بڑی چیز ہے, بچے کا ہوتا ہے میڈیکل چیک بھی, تو وہ چیزیں نہیں پیش کی گئیں. اور جب ہم کیا جیسے زینب کے کیس میں ڈی این اے نمونے بھی لیے گئے ہیں, ڈی این اے سیمپلز بھی لیے گئے, اس وقت نہیں لیے گئے تھے؟ نہیں, دیکھیں ڈی این اے غلط لیے گئے تھے, اور جو 5 ایکیوز اس وقت 9 میں سے جو ایکوٹ ہوئے وہ ان کے ڈی این اے نہیں مل رہے تھے وکٹم کے, وہ جو کلیکٹ ہوا. اس کا مطلب ہے کہ کسی نے سیریسلی ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, اور غلط ایویڈنس بنا کے اس کو آگے پروجیکٹ کیا یا فاسٹر کیا, جو کہ جب ٹیسٹ ہوئی چیزیں تو وہ غلط ثابت ہوئیں, اور ان 9 کیسز میں 5 ایکوٹ ہو گئے, باقی ٹریس ہی نہیں ہوئے. تو پھر ہم نے جا کے پوچھا کہ جی یہ کیا وجہ ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس ٹوٹلی نان سیریس ہے. وہاں کا جو ڈی ایس پی تھا اسی علاقے کا جہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے, یہ چھوٹی سی علاقہ ہے, تو اس کو سینسٹائز کرنے کے لیے چاہیے تھا وقت. اور پھر میں نے وہاں تجویز پیش کی اسی ذوالفقار صاحب سے جو ایس پی ہیں کہ پلیز ٹرانسفر دس مین, کہ اس کو یہ بالکل ٹھیک کام نہیں کر رہا اور انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں کر رہا. اور اگر کیا اس کو تربیت, اس کے پاس تربیت نہیں تھی, وہ حساس نہیں تھا, یا کچھ سیاسی دباؤ؟ نہیں, وہ نان سیریس, سیاسی نہیں ہوتا اس میں, وہ نان سیریس تھا, اور اس کو ایسے اہم کیسز پہ لگایا گیا تھا جس سے دیکھیں ساری ہر طرف آج ہنگامے ہو رہے ہیں. اور یہ چائلڈ پورنوگرافی جو تھی, یا باقی جو کیسز آئے تھے, یا چلڈرن سوڈمی کیسز جو 9 ہیں, اور ان کے جو ہوئے ہیں سارے, یا ریپ کیسز یہ بچیوں کے ہوئے ہیں. اور دیکھیں, اور حیرت یہ ہے کہ بٹوین 4 بجے اور 9 بجے کے 8 بجے کے درمیان یہ واقعات سارے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان کا ٹائمنگز جو لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا, مے بی دے گاٹ اٹ فرام میڈیکل چیک اور ادروائز. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو بچیاں تھیں وہ 5 اور 8 سال کی پہلے جو 9 کیسز تھے اس میں تھے. تو یہ جو تھا یہ ایک طرح کا پیٹرن ہے, اور اس کو وہ چیک کر سکتے تھے. اور وہ جو تھا ایس پی صاحب ذوالفقار, اس کو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ ان ایپٹیچیوڈ ہے کہ کیسز ہار رہے ہیں اور اس کو تقویت مل رہی ہے لوگوں کو, ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہو رہا, اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی اپیل کیا کریں کیونکہ ایویڈنس ہی نہیں ہے. تو ایویڈنس کلیکٹ کرنا تو ایس ایچ او یا اس تھانے کا یا اس ڈی ایس پی کا کام تھا جو اس پہ مامور تھا. اس کی بہت بڑی کوتاہی ہے, اور اس کو مطلب جو ہے کہ چوہان صاحب میں آپ کو روکوں گی کیونکہ اس پہ ہم نے بہت بات کرنی ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر ذوالفقار بھی گفتگو میں شامل ہوں. اور سوال یہ ہے کہ اب جو بات سامنے آ رہی ہے, جیسے چوہان صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ قاتل جو ہے وہ سیریل کلر ہے, ہو سکتا ہے کیونکہ پیٹرن جس قسم کے ہیں, ابھی ظاہر ہے پولیس تصدیق کرے گی. شک یہ ہے سیریل کلر, اس کی کیا ہم نفسیات کو سمجھتے ہیں یہاں پاکستان میں, کچھ اس پہ کام ہے, پولیس سمجھتی ہے, کیا ہے نفسیات؟ نہیں, آئی ڈاؤٹ اٹ کہ پاکستان میں کوئی ریسرچ سیریل کلر کیا, بہت نفسیاتی عوامل پہ ریسرچ بہت کمزور ہے, خاص کر کرمنل سائیکالوجی پر. ہاں, ون فوکسز آن دس اونلی, تو پھر اس حوالے سے. لیکن آئی مین اس چیز کے 2 پہلو ہیں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو. ایک تو ہے وہ انڈیویجول سائیکی کا ایشو. اچھا, اس پہ میں زیادہ کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے, کہ آئی ڈو ناٹ نو دی پرسنز ہسٹری جس نے یہ فار ایگزامپل یہ کرائم کمٹ کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے اس سے زیادہ اہم جو ہے آر 2 کنٹیکسچول سارٹ آف ایشوز. جی, ایک ہے سائیکو سوشل انوائرمنٹ وچ از پریویلنگ ہماری سوسائٹی میں, اور دوسرا ہے یعنی کہ گھر میں ماحول, معاشرے میں. ایگزیکٹلی, ہاں, اس میں میں تھوڑا سا جاؤں گا, بٹ جسٹ لیٹ می پن پوائنٹ دی ادر ون از ہماری ویکنس جو ہے کرمنل جسٹس سسٹم کی, جس کی طرف جسٹس چوہان نے بھی ابھی انڈیکیشن کی. اچھا, میرا خیال ہے ڈیٹا تو ابھی آئی ڈونٹ نو کہ یہاں کتنا ہے, لیکن چائلڈ مولسٹیشن یا چائلڈ سیکشول ابیوز جو ہے میرا خیال ہے بہت وائڈ اسپریڈ ہے ہماری سوسائٹی میں. اس میں میرا اپنا اسپیکولیشن یہ ہے کہ فیمیل چائلڈ سیکشول ابیوز
شاید زیادہ ہو میل چائلڈ سیکشول ابیوز کے، بٹ بوتھ جو اعداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں ہوتے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں. ایگزیکٹ. اچھا ہزاروں رپورٹ ہوتے ہیں لیکن جو نہیں ہوتے. اچھا ساری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر جو سیکشول مولسٹیشن یا سیکشول ابیوز ہوتی ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو یا رشتہ دار ہیں یا بڑے ایلڈر میلز. اچھا ایک اور اس میں کرٹیکل ایلیمنٹ ہے کہ اس قسم کے چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں میل سائیکی پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دی پرپیٹریٹرز largely are زیادہ تر men. اس پہ ہم بات کریں گے اور تفصیل سے مزید بات کریں گے، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. احتجاج کریں، کسی کا نقصان نہ کریں، یہ میری اپیل ہے ان سے. اگر ایم پی اے کی کوئی غلطی ہے تو اس کے لیے قانون ہے، قانون کے مطابق اس کے ساتھ بات کی جانی چاہیے. میرے حساب نال ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی ٹھیک ہے ناریاں دا انسانوں کو کنٹرول سے بات کرنی چاہیے، مظاہرہ کرنا چاہیے، ہر قسم کا کسی طریقہ ہوتا ہے. باقی یہ افڑا دفڑا جڑی شروع ہوئی ہے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے، مجرم پکڑنا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، امن کے ساتھ ہونا چاہیے. مجرم پکڑنا چاہیے انہوں نے. ایم پی اے ایم این اے نے ادن دے کوئی آن کے انہوں نے ویکیا نہیں، نال دی گلی چ ایم پی اے ایم این اے رہندے تو انہاں کدی آن کے افسوس تک نہیں یا آن کے پوچھیا تک نہیں. پولیس والے تو کوئی آیا نہیں ہے. پولیس والا کون آیا ہے؟ پولیس والے تو خود نس گئے نے. بھی پولیس والے ادن جدن بچی کی لاش ملی ادن کہن لگے چلو انہوں نے جنہیں کڈیا انہوں نے 10,000 روپیہ نام دیو. کہدا نام دئیے انہوں نے؟ پورا عمل تو ہونا چاہیے. بہرحال یہ جو شرارت کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں کر رہے. بہرحال پورا عمل اتجاہ ہونا چاہیے. بہرحال توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے اتنی زیادتی کی پولیس والوں نے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو اور زیادہ مشکل کیا ہے. انہوں نے ان پہ فائرنگ کی ہے، ٹھیک ہے نا، دن دہاڑے فائرنگ کی ہے، اتنی زیادتی کی ہے ان کے ساتھ. ایسا کہ پرامن رہ سکتا ہے، لوگ سارے پرامن تھے، ٹھیک ہے نا. ان لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب، وہ مجھے تو ویسے نفسیاتی مریض لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو تو عقل ہی نہیں ہے اس چیز کی. وہ بیان دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا دھیان رکھیں، یہ کریں. لوگ کیا کریں؟ بیٹیوں کا دھیان کیسے رکھیں؟ وہ اپنا کام کریں، بچوں کو لے کے آئیں، چھوڑ کے آئیں، کیا کریں؟ وہ کس طرف جائیں؟ قصور میں 2 روز سے احتجاج جاری تھے. یہ تھے شہریوں کی رائے احتجاج پہ، مظاہرے پر، زینب کے کیس پہ. چوہان صاحب، جو 2015-2017 میں واقعات پیش آئے، جس طرح سے ان پر تحقیقات ہوئی، مقدمہ چلا یا نہیں چلا، کیا وہاں جو کوتاہیاں ناکامیاں تھی اس کی وجہ سے زینب کا کیس پیش آیا؟ بالکل. اور کیس بھی ہوئے ہوں گے جو شاید رپورٹ نہیں ہوئے، کیونکہ لوگ بہت سارے ان کیسز کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں فیملی آنر اور باقی وجوہات کے بیسس پہ. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ تو پھر امپیونٹی سے ہو رہی ہیں، اور یہ امپیونٹی سے اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس کا سدباب نہیں ہے کوئی. اور جو علاقہ ہے اے ڈویژن، بی ڈویژن اور صدر ایریاز آف قصور سٹی، وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور وہاں پہ آپ چاہیے کہ ایسے آفیسرز لگائیں جو کہ اس کا سدباب کئی پریونٹیو میجرز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن میں اگر آپ ڈی این اے مرڈرر کا لگائیں گے غلط اور اس کے ساتھ چیک نہیں ہو سکتا، تو پھر تو یہ تو کوتاہی نہیں ہے، تو مجرمانہ کوتاہی ہے کہ الٹیمیٹلی کیسز شوڈ فال ڈاؤن. کیونکہ کیسز آج جو بنتے ہیں وہ سنے تو جاتے ہیں دیر. میں تو یہ کہوں گا کہ اے ڈویژن، بی ڈویژن اور صدر ایریا کے جو پولیس ہے ساری کو چینج کیا جائے اور وہاں پہ ایماندار اور ٹھیک لوگ لگائی جائیں. دیکھیے میں نے اچھا بہت سارے اب اس وقت جو لوگ شور مچا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ظاہر ہے جو مجرم ہے، ملزم ہے، اس کو نہ صرف پکڑا جائے بلکہ سر عام. دیکھیے بات تو یہ پہلے تو وہ پکڑا جائے، اگر نہیں پکڑا جاتا تو یہ بھی کوتاہی ہے. اب تو ان کو ہیلپ مل رہی ہے ملٹری کی بھی، انٹیلیجنس کی بھی، تو اسے پکڑنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہونی چاہیے. جیسا ڈاکٹر صاحب نے اپنے تبصرے میں کہا کہ یہ ریلیٹیو ہی کر سکتا ہے. میں نے وہ فوٹیج دیکھا ہے، تو وہ جو آدمی ہے جو بھی پرپٹریٹر ہے وہ اس بچی کو جانتا تھا کیونکہ بچی کمفرٹیبلی جا رہی تھی اس کے ساتھ.
تو اس کا مطلب ہے کہ جو رشتہ دار ممکن ہے، لیکن جب تک ظاہر پولیس نہیں، پر ایسے بچیاں نہیں جاتی. ہمیں نفسیات بچوں کا پتہ ہے کہ ایک جاری واک کر رہی اس کے ساتھ جیسے جاری. تو یہ جو پیرنٹس ہیں اس بچی کے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اس کا کلو نکالنے کے لیے. میں آپ کو چوہان صاحب روکوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب سے سوال بہت اہم ہے، کیونکہ جب 2015 کے کیسز آئے تھے، یہ کئی سال سے جو چائلڈ پورنوگرافی کی رنگ یا گینگ جو تھی وہ بچوں کی ویڈیوز پھیلا رہے تھے، ان کو فروغ دے رہے تھے. کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں قصور میں ایسے واقعات کیونکہ پکڑے نہیں گئے، کیونکہ وہاں اس قسم کے گینگ اس قسم کی ویڈیوز پھیلا رہے ہیں؟ could it also perhaps encourage others? دیکھیں اگین میرے پاس اسپیسیفک ڈیٹا تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ واچنگ پورنوگرافی پاکستان لیڈز دا ورلڈ. تو یہ ایک نہ اس کی وجوہات میں آدمی جا سکتا ہے کہ وائی از اٹ. اس میں پھر یہ بھی مجھے نمبرز نہیں پتا کہ فیمیل واچرز کتنی ہیں، میل واچرز کتنے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میل واچرز پریڈومیننٹ ہوں گے. اچھا، وہ جو یہاں پہ اگر ہم ایونٹ کے پیچھے بھاگتے رہیں گے نا تو کچھ نہیں ہونے لگا. سی تو آئی ہیو اے لٹل بٹ آف اے پرابلم. حل دیکھیں نا 2-3 لیولز پہ ہے. ایک جو میں نے ارلیئر بات کی کہ جی رشتہ دار یا جاننے والے ہوتے ہیں، یہ ایشو نہیں ہوتا. عموماً جب بچہ یا بچی سیکشولی مولیسٹ ہوتی ہے تو وہ کسی کو نہیں بتاتی، یا تو دھمکائے جانے کی وجہ سے کہ جو اسے مولیسٹ کر رہا ہے وہ اسے دھمکاتا ہے، یا اس وجہ سے کہ جب ایک بچہ مولیسٹ ہوتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ سارا قصور میرا ہے. ناؤ لیٹس ناٹ گو انٹو دا لاجک آف اٹ. لیکن ریالٹی ہے کہ بہت ساری ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ بچہ فیلز گلٹی اینڈ ashamed، تو وہ کسی سے بات کرنے خود ہی گریز کرتی ہے. she doesn't want to say this to anyone، اس لیے کہ she feels کہ I will be punished. اچھا، تو ہم ایسا تو نہیں ہو سکتا والدین بچوں کو کہیں کبھی نہ چھوڑیں؟ کبھی تو ہوگا کہ وہ والدین کے بغیر ہوں گے. نہیں، وہ صرف والدین کے بغیر نہیں، ان کے رشتہ دار آئیں گے. کئیوں گھروں کے میں نوکر ہوتے ہیں، میل نوکر ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا بچوں کو اسکولوں میں تربیت دینی چاہیے؟ دیکھیں صرف بچوں کو نہیں، بڑوں کو بھی. دیکھیں نا، اگر ایک بچے کو یہ کانفیڈنس ہو کہ میں اپنی والدہ کو یا اپنے والد کو یا اپنے بڑے بھائی کو میں یہ کہہ دوں کہ جی یہ میرا جو ماموں ہے یا میرا جو نوکر ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تو مجھے پنش نہیں کیا جائے گا. کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو شاید ہمیں اس پہ پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. میرے پاس وقت کم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم حل کی طرف جائیں. جیسے 2015 میں چائلڈ پورنوگرافی کے قانون کی تبدیلی، قوانین تو ہمارے پاس موجود ہے، تبدیلی کہاں آنی چاہیے؟ ہاؤ ڈو وی چینج دی سسٹم؟ ایفیشنسی ہونی چاہیے پولیس میں، اسپیشل یونٹ چلڈرن کے اوپر بنائے جانے چاہیے. لیکن دیکھیے یہ کہتا ہے پنجاب کے پروسیکیوٹر جنرل کا آفس، دی ایکویٹلز ان کیس سچ اینڈ سچ آر ڈیو ٹو انآرڈرڈ ڈیلے ان رجسٹریشن آف FIRs, lack of medical corroboration and inadequate evidence collected by the investigating officers. تو اس میں لاء کی کیا مصیبت ہے؟ بات تو کوتاہی ہے. بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں باہر جو ہوتے ہیں مخصوص جو سیکشل کرائمز ہوتے ہیں اس کے لیے مخصوص یونٹس ہوتے ہیں یا اسپیشلائز ٹیمز ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ نہیں ہے، انہوں نے ڈیولپ نہیں کیا. حالانکہ ہم نے چائلڈ کنونشن سے اوپر کب کا کیا ہوا ہے. اب چائلڈ پروٹیکشن بیوروز بھی بن گئے ہیں، بٹ آر دے ایکٹیو؟ دا کوشچن از دس کہ وی میک تھنگز بٹ ڈو وی میک دیم آپریشنل اینڈ ورکیبل. ہمیں بتایا گیا کہ قصور میں اس کو قائم کیا گیا، لیکن کوئی ٹھوس نہیں بیکاز یو نو یو ہیو ٹو بلڈ پیشن فار ورک. وہ چیز نہیں ہو رہی. صرف اسٹیبلش کر دینا اسکولز میں اور اس طرح کے ادارے بنا دینا اور اس میں پھر کام نہ ہو رہا ہو تو کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں اس میں اگر اس کیس میں بھی اس کیس میں بھی FIR انہوں نے کوتاہی کی ہے اور توقف کیا ہے، نہیں لانچ کی. اس کا کیا سد باب ہے کہ FIR نہ لانچ کی جائے؟
یہ حکم ہونا چاہیے ایڈمنسٹریشن سے کہ جب بچے کے بارے میں کوئی چیز آئے غلط ہے صحیح ہے ایف آئی آر تو درج ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ چوہان صاحب. ڈاکٹر ذوالفقار وقت دینے کا. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. کیا خیبر پختونخوا میں واقعی تبدیلی آ گئی ہے؟ ای گورننس اور آئی ٹی بورڈ نے کیا کیا ہے، کیا پروجیکٹس ہیں اور کیا اصلاحات لائے ہیں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شاہرام ترکی. بہت بہت شکریہ شاہرام صاحب ہمیں وقت دینے کا. شاہرام صاحب پہلے تو شروع کرتے ہیں کہ حکومت کو ظاہر 5 سال ہونے کو ہیں. آئی ٹی میں کس قسم کے منصوبے ہیں جس پہ آپ پہ فخر ہے، جو کامیاب رہے ہیں؟ تھینک یو امبر ٹائم کے لیے. اور بالکل ٹیکنالوجی انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور دنیا میں ترقی کا آج کل جو مین جو ریزن ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. آپ کے اسمارٹ فون آپ کی پوری دنیا آپ کے ایک ہاتھ میں ہے اور اس سے آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. تو فیوچر ہی ٹیکنالوجی ہے. آپ کسی اکانومی کو دیکھ لیں، وہ فوکس کر رہے ہیں ابھی ڈیجیٹل اکانومی پہ. یہاں پہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی تو آئی ٹی نہ ہونے کے برابر تھی. چھوٹے موٹے پروجیکٹس اور وہ تھے، لیکن جو مین پرپس ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا، اسکل ڈیولپمنٹ کا، اپنی یوتھ کو امپاور کرنے کا، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا. ابھی الحمدللہ ہم نے کافی اس میں کام کیا ہے اور ہم اپنے نوجوانوں کو ایسے منصوبے جو آپ نے ان کا لانچ کیے اور اب آپ کو لگتا ہے کامیاب ہے، ان پر آپ کو فخر ہے؟ بالکل جی، ہمیں بالکل فخر ہے. میں آپ کو ایک پروجیکٹ کا 2-3 ہیں، میں اس آپ سے بڑے سے بات کر لوں کہ ایک تو ہمارا یوتھ امپلائمنٹ پروگرام ہے. کل اس کی گریجویشن سیریمنی بھی ہے یہاں پشاور میں، جس میں خان صاحب آ رہے ہیں، چیف منسٹر صاحب ہوں گے. ہم تقریباً 40,000 یوتھ کو انشاءاللہ ٹرین کر رہے ہیں، جو کہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. اور جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں ان کی اسکل کو ہم اور ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس میں اسپیشلائزڈ پروگرامز ہیں جس میں ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں اور اس میں ہم ان کی انٹرپرینورشپ اسکلز کو، ان کی ڈیجیٹل اسکلز کو اور پالش کر رہے ہیں اور ان کو دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. اور ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس میں کہ جو آج کل ٹرینڈز ہیں ٹیکنالوجی. بیچ میں کرتی رہوں گی. یہ 40,000 آپ کہہ رہے ہیں کہ تربیت دی جا رہی ہے، کب سے دی جا رہی ہے؟ گریجویٹ کب کریں گے؟ جی بالکل 40,000 اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. اور 40,000 میں جی بالکل اس میں 2100 بچے کو ہم نے آلریڈی ٹرین کر دیا ہے. 1300 اور ٹرین ہو گئے ہیں، ابھی ریسنٹلی ٹرین ہوئے ہیں. 15 جنوری کو ابھی ان کی دوسری انڈکشن شروع ہے. یہ بیچز میں ہو رہے ہیں اور اس میں جو دنیا کا ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بیسٹ ٹرینڈز ہیں جس سے جاب کریشنز ہوتی ہیں، جاب اپرچونٹیز جس کو ملتی ہیں، ان سکلز کو ہم ان بچوں کی ڈیجیٹل یوتھ پروگرام میں ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں. اور یہ آل اکراس پروونس ہے. یہ اسپیسیفک صرف پشاور یا ایبٹ آباد یا چند ضلع میں نہیں ہے، پورے خیبر پختونخوا سے لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ ایک پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے. ہمارے اس میں ایک چیز میں آپ کو اور کہہ دوں، اور یہ شروع کب کیا گیا تھا؟ یہ ہم نے کوئی 5-6 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے ہم نے شروع کیا تھا، جس میں ہم نے 2100 بچوں کو ایک ٹرین کیا اور 1300 بچوں کو ہم نے اور ٹرین کیا. باقی ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک تو بچوں کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو یوتھ ہماری پورے خیبر پختونخوا کی بلکہ فار فلانگ ایریاز جو سٹیز میں نہیں، باہر کے دیر کا کہہ لیں، چترال کا کہہ لیں، تورغر کا، مانسیرے کا، ڈی خان کا، وہاں کے جو بچے، وہاں پہ جو ٹیلنٹ ہے پیریفری میں، وہ ایک انبلیویبل ہے. اور جاب اپرچونٹیز کو ہم فوکس کر رہے ہیں. اور جب تربیت دی جاتی ہے پھر ظاہر ہے ملازمت کی بات آتی ہے. کیا مواقع، کیا فیسیلیٹیشن دے رہی ہے کے پی گورنمنٹ ان نوجوانوں؟ ہم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں. ایک تو اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. دوسری ہم ایک دوسرا پروگرام اسی کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ وہ بچے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے پاکٹ منی کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے جس طرح کہ باہر کے ممالک میں ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے ان کو ٹرین کر کے تو ان کو اسکل دے دیا اور وہ باقی دنیا کے ساتھ جو بیسٹ ٹرینڈز ہیں
اس میں ٹرین کر کے ان کو جاب اپرچونٹیز، اور یہ اسکول یا گھر پہ یا کالج میں یونیورسٹی میں بیٹھ کے کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے باہر کی دنیا کے ساتھ جابز کر سکتے ہیں اور ان کو کافی پیسے ملتے ہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسے آپ بتا سکتے ہیں کوئی مواقع، کوئی ایونیوز، کوئی سالڈ قسم کے آپ نے جو فراہم کیے ہوں؟ جی بالکل ہم نے کیے ہیں. ہمارے سکسیسفل گریجویٹس ہیں، جو سٹارٹ اپس ہیں، جو فری لانسرز ہیں، جو آلریڈی اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، وہ اپنی سکسیس سٹوریز ان کو بتاتے ہیں، پلس وہ اور آئی ٹی بورڈ ان کو کنیکٹ کرتا ہے باقی دنیا کے بزنسز کے ساتھ، اور ہماری یہاں پہ آئی ٹی فرمز کے ساتھ بھی، اور باہر کی جو دنیا کی آئی ٹی فرمز ہیں اور جو جابز جہاں پہ ان کو ضرورت ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. باقاعدہ ان کی ایک پروسیس ہوتی ہے اور اس کو آل آؤٹ سپورٹ ملتی ہے، جس سے بہت سارے ہم نے اس میں ایک اور کام کیا ہے امبر کے جن لوگوں نے اسکریچ سے سٹارٹ کیا تھا، آج وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ یا 10 لاکھ روپے کماتے ہیں، 40,000 سے لے کے کافی حد تک. ان بچوں کو ہم نے واپس اس اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے ٹرینرز ہم نے ان کو ہائر کیا ہے تاکہ وہ اپنی ایک سکسیس سٹوری بھی ان بچوں کو بتا سکیں اور ایک موٹیویشنل پروسیس انسپائر کریں. شاہرام صاحب، صحت کے شعبے میں بھی آپ نے ای علاج کے نام سے پروجیکٹ لانچ کیا تھا، کیا ابھی تک ایک ہی ضلع میں ہے یا مزید اضلاع میں اس کو پھیلایا گیا ہے؟ بالکل امبر، ہم نے سٹارٹ کیا تھا مانسیرا سے، جو ماشاءاللہ بہت سکسیسفل ہے. اس میں 4 اسپیشلٹیز تھی. ای این ٹی کا تھا، اس میں پیٹس کا تھا، اس میں گائنیکالوجی کا تھا، اور اس میں سکن کا تھا، جنرل میڈیسن کا تھا. تو وہ ابھی ہم باقی ضلعوں میں بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کو ہم سکیل اپ کر رہے ہیں کہ اس کی رسپانس بہت اچھی ہے. اور ہمارا مقصد اس کے کرنے کا یہ تھا کہ فار فلانگ ایریا میں جو لوگ ہیں وہ اس طریقے سے ہر وقت پیسے لگا کے ٹائم لگا کے پیشنٹ کو پشاور لانا یا ایبٹ آباد لانا یا سوات لانا، بڑے بڑے جو ہیں وہاں پہ نہ ہو، بلکہ ان کے ڈور سٹیپ پہ وہ فیسلٹیز ہم ان کو پرووائڈ کریں تاکہ ہم بہت ساری لوگوں کی جانیں بھی بچا سکیں. کس طرح سے سہولیات فراہم کر رہے ہیں؟ سوری میں آپ کی سوال سمجھا نہیں. کیونکہ یہ دور دراز اگر علاقوں سے لوگ آ نہیں سکتے، کیا ان کے پاس انٹرنیٹ ہے جس کے ذریعے وہ ڈاکٹر تک رسائی ان کو ملتی ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے امبر کہ ہم نے کمپیوٹر، ایک تو جتنے بھی ایکوپمنٹ ہے ای این ٹی کا یا ریڈیولوجی کا، الٹرا ساؤنڈ مشین ہے وہاں پہ، ای سی جی مشین ہے وہاں پہ، اور کمپیوٹر کے ذریعے کیمرے کے ذریعے پشاور میں بیٹھا ڈاکٹر مانسیرا میں بیٹھے پیشنٹ کو ایگزامن کرتا ہے. وہاں پہ ایک ٹرینڈ نرس ہے، وہاں پہ ایک ٹرینڈ پیرامیڈکس ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اسپیشلائزڈ اس کے لیے، اور وہ یہاں پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو پشاور میں بیٹھے ہیں وہ وہاں مانسیرا میں بیٹھے پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ان کو پرسکرائب کرتے ہیں. کتنے مریض ہیں جو اس کے ذریعے ان کا علاج کیا گیا ہے؟ ابھی تو ایگزیکٹ فگر تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے کہ آپ کے پاس شیئر کروں، لیکن کافی حد تک ڈیلی روٹین میں جو پیشنٹس ہیں وہ آتے ہیں میڈیکل آفیسر کے ساتھ بھی، ان کو اگر اسپیشلائزڈ کیئر کی ضرورت ہے اس پہ، جیسے پریگننٹ وومن ہے اس کو بچے کی اور ماں کی دونوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے، تو وہ اسپیشلائزڈ گائنیکالوجسٹ اس کو باقاعدہ کیئر پرووائڈ کر رہی ہے، اور اس کا بہت ہی اچھا امپیکٹ اور بہت ہی اچھا ایک پازیٹیو ہے. انڈائریکٹلی پرووائڈ کر رہی ہے، کیونکہ ظاہر اگر گائنیکالوجسٹ کی بات ہو تو وہ تو براہ راست ایگزامینیشن کرنی پڑتی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو عمر بتاؤں کہ وہاں پہ ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین ہے. اس الٹرا ساؤنڈ مشین کو فاسٹ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو کنیکٹ کیا ہوتا ہے، اور جس طرح الٹرا ساؤنڈ مشین ڈاکٹر سامنے بیٹھے اس کو پوری پکچر اور سارے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ساری ڈیٹیل اس کو پشاور میں اسکرین کے ذریعے پتہ چل رہی ہوتی ہے، جس طرح وہ سامنے بیٹھا ہو یا دور بیٹھا ہو. کہ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے اور اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اس میں آپ کو اگر آپ فزیکلی وہاں پہ پریزنٹ نہ بھی ہوں، کہیں دور بھی ہوں اور کنیکٹیوٹی ہو، تو اس سے آپ کے لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر آپ اس کو گائیڈ کر سکتا ہے، جس کی بہت پازیٹیو ایک امپیکٹ ہے. شاہرام صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتانے کا. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد دارالحکومت اسلام آباد میں کوڑا کچرا.
एक बार फिर खुशामदीद। हमारा मजहब हमें सिखाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, मगर क्या ये बेईमानी की इंतहा नहीं कि शहर बेमिसाल कहलाने वाला वफाकी दारुल हुकूमत शहरियों की गफलत और इंतजामिया की नाअहली के बायस कचरा कुंडी में बदल गया है। इस्लामाबाद से फयाज राजा की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद का है, इस्लामाबाद का नाम तो उसने ईंट में बदनाम किया। इस तालाब को देखो और इधर कश्मीर हाईवे को देखो, आगे G11 इशारा है और इतना बदबू आता है, खुदा पर यकीन करो। कूड़े के ढेर, गलाजत के अंबार और बदबू से बुरा हाल, ये मंजरनामा वफाकी दारुल हुकूमत का है। इस्लामाबाद की मसरूफ तरीन शाहरा कश्मीर हाईवे के दोनों अतराफ कचरे के ढेर और बदबूदार पानी के जोहड़ में बदल चुके हैं। कश्मीर हाईवे नज़दीक है और सब VIP मूवमेंट यहाँ पे होती है, सब लोग देखते हैं। काफ़ी अरसे से ये जो बना हुआ तालाब सा, इस इलाके की कोई सीवरेज का पानी है, कोई बारिशों का पानी जमा रहता है इस एरिए में। इस्लामाबाद का कूड़ा करकट और उसकी तलाफी का निज़ाम आधा तीतर आधा बटेर का नाम है। चंद सेक्टर्स में ठेकेदारी निज़ाम तो कई सेक्टर्स में सरकारी इंतजाम है। सफाई का काम मगर दोनों ही सूरतों में नाकाम है और सेहत के कई मसाइल को जन्म दे रहा है। कचरा तो है, पहाड़ बने हुए हैं कचरे के, कोई सीढ़ी का रोल नहीं है। डस्ट इतनी है, बीमारियां बहुत है, एलर्जी है। यकीन करें कि छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। शहरियों की बुनियादी जरूरतों में पानी, बिजली, गैस जितनी अहम है, इतनी अहमियत शहर से कूड़ा करकट का इकट्ठा करना और इसको तल्फ करना भी है। मगर इस्लामाबाद शहर का कूड़ा करकट उठाने और इसको तल्फ करने का जायजा लें तो हैरानगी होगी कि गुज़श्ता 50 सालों में इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जहाँ तक ये कूड़ा करकट का इंतज़ाम है, इन्होंने वो ठेके पर दिया हुआ है, मेरे ख्याल में 6 या 7 हज़ार इसको देते हैं। वो एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते, और उसी तरह गली में भी फैला हुआ है। बाकी एक जगह डंप करते हैं, महीना महीना उसको उठाते नहीं हैं। इस्लामाबाद के जिम्मेदारों ने घरों के दरवाजों से कचरा उठाकर शहर के दरवाजे पर फेंकना शुरू कर दिया है और यूं वफाकी दारुल हुकूमत जो कभी शहर बेमिसाल कहलाता था, इन दिनों किसी कचरा घर का मंजर पेश कर रहा है। कैमरामैन मुदस्सिर दाऊद के साथ फयाज राजा, डान न्यूज, इस्लामाबाद। और प्रोग्राम के आखिर में एक और अहम सवाल, क्या पाकिस्तान में सहाफत करना जुर्म है? गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के एक और सहाफ़ी ताहा सिद्दीकी पर नामालूम अफराद ने हमला किया। ताहा से कुछ देर पहले हमने उनकी कहानी जानने की कोशिश की, सुनिए। जी देखिए, मुझे मालूम है कि 10-12 लोग होना और वहाँ से मेरा भागना एक नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन ये एक मौजज़ा था। और मौजज़ा ऐसे था कि क्योंकि वो हमेशा कामयाब नहीं होते अपने प्लान्स में जब आते हैं, तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो उन्हीं अकाउंट से किया जा रहा है, उन्हीं लोगों से किया जा रहा है जो कि बेसिकली उन इदारों से मुंसलिक हैं और मुझे पता है वो कौन लोग हैं। और ये उसको मेरे बात को उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने मुझे कवर किया है, उन्होंने वहाँ पे पहुँचे हैं, मौजूद हैं, उस पर सारे बयानात मौजूद हैं। लोकल मीडिया ने भी कवर किया है। रात को मैंने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन रात गए तक मुझे बताया नहीं गया था कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो FIR में तब्दील हुई है या नहीं हुई है। सुबह फिर मैंने जब मालूमात की तो कुछ रिपोर्टर्स ने बताया कि मेरी जो FIR है उसके हवाले से वो डेलिब्रेशंस चल रही हैं, लेकिन इवेंचुअली मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस का कि उन्होंने ये FIR दर्ज कर ली है। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, मैं कल से ट्वीट्स भी कर रहा हूँ, मैं कल से जो है मेरे लोग इस पे बात भी कर रहे हैं, मैं इंटरव्यूज़ भी दे रहा हूँ। इस पे बात तो करना चाहता हूँ, मैं खामोश तो नहीं होऊंगा, इस हवाले से तो ज़रूर बात करना चाहता हूँ। आगे जाके मैं क्या उस तरीके से लिख सकूँगा जैसे मैं लिखता था, या उस तरीके से बात कर सकूँगा, उसके बारे में अभी मैंने फ़ैसला करना है। क्योंकि इस वक्त जैसे एक दोस्त ने कहा कि आपने अगर सच बोलना है तो उसके लिए ज़िंदा भी रहना है। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। मुझे अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।